بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس کائنات میں سب سے چھوٹا سیارہ زمین ہے، اور زمین کی گہرائیوں کی انتہا سے لے کر آسمان کی بلندیوں کی انتہا تک کوئی بھی مقام، کوئی بھی سیارہ اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور فرشتے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا کا نظام کیسے چلا رہا ہے، اور فرشتے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اور کیا فرشتے کی بھی اولاد ہوتی ہے، اور کیا فرشتوں کے اندر بھی مرد اور عورت موجود ہے، اور فرشتوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اور ان کو موت کس طرح آئے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو تمام تر انسانوں اور تمام تر جنات سے طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ جیسا کہ حدیث سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی پیدائش، اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی پہلی تمام جنات اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام تر فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے ہی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو نازل کرتا ہے تو فرشتہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اس لیے ان میں مردوں اور عورتیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ سب کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی خوراک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بے شمار فرشتے پیدا کیے۔ ان کی تعداد کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے 4 ایسے بڑے فرشتے ہیں جن کے ذریعے یہ دنیا اور کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ فرشتے تمام تر فرشتوں کے سردار ہیں، باقی تمام تر فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ ان فرشتوں کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ ان تمام بڑے فرشتوں کی رسائی مقام سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کا وہ آخری مقام ہے جن سے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس مقام سے آگے جانے کی اجازت صرف اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس مقام سے آگے اس کائنات سے کسی بھی ملوک نے قدم نہیں رکھا۔ ان 4 فرشتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا جو تمام معلومات کو سر انجام دینے میں ان فرشتوں کی مدد کرتے ہیں۔ ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا مقام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قاصد فرشتے یا روحانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر موجود انسانوں کے دلوں میں اللہ کی مرضی اور اللہ کے احکام مکشف کرتے ہیں، اور اسلام کی خاطر لڑنے والی جماعتوں کے
دلوں میں بہادری، ثابت قدمی اور اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ اللہ کے جو مخالف ہیں ان کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کا خیال ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی رسائی بیت العمور تک ہوتی ہے۔ بیت العمور وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور اس کے برعکس کفار پر لعنت و ملامت بھی کرتے ہیں۔ کرام کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے اعمال کا حساب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ ان میں سے دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ تحریر کرتا ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے فرشتوں کو حجرۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور جنت میں تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو حضرت الجہنم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنم میں رہنے والوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے۔ موت کے فرشتے کی جو انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فرشتوں کو موت کب آئے گی۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کی ہے۔ قیامت کے نزدیک اللہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا جہان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا۔ اس وقت اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔